ہم بھی معاشرے میں ہی رہتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یتیموں کو پالتے تو ہیں لیکن ساری زندگی انہیں بڑا نہیں ہونے دیتے، انہیں اپنے ہاتھ کے نیچے ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم نے تھوڑا بہت اس کے ساتھ اس کو پالنے میں جو تعاون کیا ہے، جب یہ بڑا ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، کما کر لائے، تو پھر اپنی کمائی میں سے ہمیں حصہ دے، کیونکہ ہم نے اسے پالا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اس کو صرف اس لیے پالے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، بس اتنا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ حقوق عائد نہیں ہوں گے جو آپ کی اولاد پر عائد ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ کی اولاد بڑی ہو جائے تو ایک حق یہ بنتا ہے کہ والدین اگر محتاج ہیں تو اولاد کما کر والدین کو کھلائے، یتیم پر یہ حق نہیں بنے گا، وہ چاہے کمائے تو بس اب اپنا خرچہ ہی دیکھے، یتیم کی جس نے کفالت کی تھی وہ اس کو نہ دے تو شرعاً اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہم شرعی مزاج پر کم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنے احساسات، اپنے رویے، اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر زیادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے لوگوں کو یوں تقاضا کرتے بھی دیکھا کہ بھائی اس پر بھی تو کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، تو کیا ہم نے ہاتھ نہیں رکھا تھا؟ تو اب یہ بڑا ہو گیا ہے تو کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ ہمیں کھلائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ آپ کو کھلائے۔ یہ بچہ تھا، آپ نے اس پر شفقت کی، آپ نے اس پر احسان کیا، اس کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا۔ ہاں اگر یہ بچہ کما کر آپ کو کھلاتا ہے تو پھر یہ بھی آپ پر ویسے ہی احسان کر رہا ہے جیسے آپ نے اس پر احسان کیا تھا۔ اب بات یہ بنتی ہے کہ یہ تو یتیم تھا تو احسان کا مستحق تھا، آپ کس حیثیت میں احسان کے مستحق اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں، اس معاملے پر بہرحال غور کرنے کی حاجت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔